السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل MNM نالج محمد نعیم مخدومی کے ساتھ، جس میں ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قصص الانبیاء سے نمرود کی تباہی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ تو برے کام چھوڑ دے اور پشیمان ہو کر خدا کے آگے رو، خدا تعالیٰ نے تجھے 400 سال سے بادشاہت دے رکھی ہے، اور اسی طرح اس نے مجھے ایسے معجزے دیے جو دین حق پر گواہ ہیں، اور تو ہے کہ اب تک اپنے کفر سے باز نہ آیا اور اپنی نادانی اور ہٹ دھرمی سے خدائی کا دعویٰ کیے چلا جا رہا ہے۔ جان لے یہ خدا کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے، اور تجھے تو غارت کرنے کے لیے ایک ادنا لشکر کافی ہے۔ نمرود نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ زمین پر میرے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہے اور میری بارگاہ کے سوا کوئی دوسری بارگاہ ہے۔ اگر آسمانی بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھ پر بھیجے، اور پھر میری لڑائی اور طاقت کا تماشا دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آ پہنچی، تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر میدان میں جنگ کر۔ 3 روز کی مہلت میں نمرود نے لاکھوں کی فوج بلا لی۔ ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ 4تھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے۔ انہیں اکیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا، ابراہیم، وہ فوج آسمانی کہاں ہے؟ اب تجھ پر آفت آنے میں کچھ بھی دیر نہیں۔ ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ ایک مچھروں کی فوج ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چھپ سی گئی۔ نمرود گھبرا گیا، لشکر پر بھی حیرت طاری ہو گئی۔ نمرود نے حکم دیا، نکارہ بجا کر مچھروں کو بھگا دو۔ جب مچھروں کی آواز کانوں میں آئی، لوگوں کے ہوش گم ہو گئے۔ تمام فوج گھبرا گئی۔ ایک گونج تھی، ایک شور تھا جو ابھر آ رہا تھا، چھوٹا تھا یا بڑا، ہر ایک ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک ایک آدمی پر لاکھوں مچھر پھیل پڑے۔ مچھر کیا تھے؟ ایک کالی بلا تھی جو سر سے پاؤں تک چمٹ رہی تھی، لوگوں کے بدن پر گوشت اور خون تک نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہزاروں آدمی اور جانور تباہ ہوئے۔ نمرود اپنے محل میں بھاگ کر عورتوں میں جا چھپا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا جسے نمرود نے اپنی عورتوں کو دکھایا بھی۔ مچھر تیزی سے ناک کی راہ سے نمرود کے دماغ تک جا پہنچا اور اپنی سونڈ کو اس کے بھیجے میں چبھا دیا۔ نمرود کا سونا اور آرام کرنا سب رخصت ہو گیا۔ وہ دن رات اپنا سر پیٹتا رہتا، جب تک لوگ اس کے سر کو کوٹتے کچھ درد میں کمی محسوس ہوتی اور بغیر کوٹے چین نہ ملتا۔ جو بھی اس کی مجلس میں آتا تو زمین بوسی کے بدلے اس کے سر پر دھول لگاتا۔ اس طرح نمرود کو خدا کے غضب نے جکڑ لیا۔ 40 دن کے بعد اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ ہجرت کرنی پڑی۔ مصر میں انہوں نے حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لیا۔ لوگوں نے مصر کے حاکم کو خبر دی کہ حضرت سارہ بہت حسین و جمیل ہیں اور اپنے حسن و جمال میں یکتا اور بے مثال ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ مجھے مارنا چاہے گا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے، یعنی کہ دین کے رشتے سے یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ان کی جان بچی۔ جب اس مردود نے حضرت سارہ کو اپنے سامنے بلایا تو انہیں دیکھتے ہی اس کے ہوش گم ہو گئے۔ اس بے ادب نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ کی دعا سے اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے اور درد کی وجہ سے اس کا سارا جسم بے کل ہو گیا۔ اس نے کہا، اے عورت، مجھ پر یہ کیا جادو کر دیا؟ حضرت سارہ نے فرمایا، تیری بدنیتی کی وجہ سے خدا نے تجھے سزا دی۔ اس ملعون نے کہا، اگر میں تیری دعا سے تندرست ہو گیا تو ہرگز تجھ پر بدنیتی سے ہاتھ نہ ڈالوں گا۔ حضرت سارہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ خدا نے اس کو اچھا کر دیا، لیکن اس کی نیت پھر خراب ہو گئی۔ خدا نے اس کے دونوں ہاتھ اپائج کر دیے۔ وہ بڑی منت سے گڑ گڑانے لگا۔ حضرت سارہ کی دعا سے اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ اس طرح سے اس کی نیت 3 بار خراب ہوئی اور اس کے ہاتھ شل ہوئے، مگر حضرت سارہ کی دعا سے اس کو تندرستی حاصل ہوئی۔ آخر میں سچے دل سے وہ برائی سے دستبردار ہو گیا اور ہاجرہ نامی خاتون کو نظر کیا۔ یہی حضرت ہاجرہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔
وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کا ارادہ کیا اور فلسطین میں دمشق کے علاقے میں قیام فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اب ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یعنی کہ پیدائش کا واقعہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔